اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نہیں منہ موڑو تم اس اطاعت سے سن کر بھی۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ دیکھا۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 تک۔ اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 21۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور نہیں ہو جانا تم بھی ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا تھا سن لیا ہم نے، حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے اور نہیں سمجھتے تھے، جیسے کہ وہ مردہ ہوں۔ سو قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، تو وہ کہتے تھے سن لیا لیکن سنتے نہ تھے۔ تو آیت نمبر 22۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ سمن بکمن گونگے اور بہرے، سمن بہرے، بکمن گونگے۔ یقیناً بدترین مخلوق جانداروں میں اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے اور گونگے بن جاتے ہیں اور نہیں لیتے وہ کام اپنی عقل سے کہ دین حق کو مانیں۔ آیت نمبر 23۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر جانتا اللہ کہ ان میں کوئی خیر یعنی بھلائی ہے تو وہ اللہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن اگر بھلائی کے بغیر سنواتا تو وہ ضرور منہ پھیر لیتے بیزاری سے۔ آیت نمبر 24۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، لبیک کہو اللہ کے بلانے پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر، جب بھی وہ بلاتے ہوں تم کو اس امر کی اطاعت کی طرف جو تم کو زندگی بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے آدمی کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان، اور یقیناً اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم۔ وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، توشرون نکلا ہے حشر سے، حشر کے دن سب لوٹائے جائیں گے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آیت نمبر 25۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اپناؤ تقوی یعنی زندگی اللہ کے مطابق، اس فتنے یعنی آزمائش سے بچنے جو صرف نہیں ہوگا ظالم، نافرمان، سرکش، باغی لوگوں کے لیے مخصوص، اور جان لو اچھی طرح سے کہ یقیناً اللہ ہے شدید العقاب، انتہائی سخت پکڑ کرنے والا، شدید العقاب۔ آیت نمبر 26۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے اور سمجھے جاتے تھے بے حد کمزور، بے زور زمین میں، اور ڈرتے رہتے تھے تم اس بات سے کہ کہیں اچک نہ لے جائیں تم کو لوگ، پھر دی اس اللہ نے جائے پناہ تم کو اور مضبوط کیے تمہارے ہاتھ اپنی مدد سے، اور رزق دیا پاکیزہ یعنی حلال چیزوں کا اس نے کہ شاید تم بنو شکر گزار۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تم کو عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تم کمزور تھے، تم کو طاقت دی گئی، مضبوطی دی گئی، اور کفار پر فتح دی گئی، تمہیں حلال رزق دیا گیا۔ تو کیا چیز مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں مومنین سے؟
لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، یعنی شکر ادا کرتے رہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تو اس طرح آج ہم نے آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ قرآن شریف کو آہستہ آہستہ سمجھ کر پڑھیے، معنوں کے ساتھ پڑھیے، یہی ضابطۂ حیات ہے، ضابطۂ اخلاق ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور دنیا و آخرت کی کامیابی اسی میں پوشیدہ ہے۔ خود بھی پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کیجیے کہ وہ قرآن شریف کو آہستہ آہستہ سمجھ کر پڑھیں۔ ہمارے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل پہ، 5-6 آیات ہم پڑھتے ہیں روزانہ اور اس کو ترجمہ بھی پڑھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔